بسم الله الرحمن الرحيم. وخد كقرطاس الشآم ومشفر كالسبط اليماني قده لم يجرد إذا شئت لم ترقل وإن شئت أرقلت مخافة. یہ طرفہ ابن العبد کے اشعار ہیں جس میں جن اشعار میں اس نے اونٹنی کی تعریف کی ہے. اخیر کے دو شعر باقی تھے تو کہتا ہے وخد كقرطاس الشآم ومشفر كالسبط اليماني قده لم يجرد. خد کی جمع خدود، اس کو معنی ہوتے ہیں رخسار کے، گال کے. كقرطاس الشآم، قرطاس کی جمع قراطیس، کاغذ کے. قرطاس کی جمع قراطیس، کاغذ. الشآمی، شامی، شآمی یہ صفت ہے، معنی ہے. قدہ، قد یقد قدن معنی ہوتے ہیں کاٹنا. قد یقد قدن کے معنی ہوتے ہیں کاٹنا. قد سے پتہ چل رہا ہے کہ کوئی چیز ہے جو کاٹی جا رہی ہے. عربی زبان کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے لفظ سے معنی کا اشارہ مل جاتا ہے. قد معنی کاٹنے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. زلزلہ ہلانے والی بات ہو رہی ہے. دم دمہ ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے کہ ہلاکت کی بات کہی جا رہی ہے. اثاقل کتنے گاڑھا ہے. اثاقلتم الی الارض. اثاقل گاڑھے انداز میں انسان نکال رہا ہے جس سے پتہ چلا کہ ہاں اس کے معنی بھی یہی ہے کہ زمین سے لگ جانا، چپک جانا اور بھاری ہو جانا، نہ اٹھنا. تو اس معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے اثاقل. اسی کو کہا جاتا ہے صوتیت الالفاظ. الفاظ کی جو نغمگی ہے خود اس کے معنی کی طرف اشارہ کرتی ہے. یہ اسلوب کلام پر جب بحث ہوتی ہے تو ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ صوتیت الالفاظ، الفاظ کی جو نغمگی ہے، الفاظ کا جو ظاہری وزن ہے وہ بھی اس کے معنی کو بتاتا ہے. صوتیت الالفاظ. تو یہ الفاظ ہیں، اور بھی بہت سے ہیں قرآن کریم میں. ادا، حدا، تو ان الفاظ سے اشارہ ہو رہا ہے. بلکہ اسی کتاب میں آگے آپ پڑھیں گے جس میں در اشارہ کیا گیا ہے. ومشفر قدہ لم یجرد. جرد یجرد التجرید کے معنی ہوتے ہیں ننگا کرنا. جرد یجرد التجرید، ننگا کرنا، بالکل بے لباس کر دینا. تو کھال کو بے لباس کرنے کا مطلب یہی ہے کہ اس کے بال کو الگ کر دیا جائے اور کھال کو الگ کر دیا جائے. یہی ہے اس کو ننگا کرنا. جس کے بال کو الگ نہیں کیا گیا ہے اور اس کے ایک حصے کو الگ نہیں کیا گیا ہے. جرد یجرد تجرید. ایک لغت ہے لم یحردی. حرد یحرد التحرید کے معنی ہوتے ہیں ٹیڑھے میڑھے کاٹنا، سیدھا نہ کاٹنے کے لیے ہر تحرید کا لفظ استعمال ہوتا ہے. لم یحردی، لم یجردی اور لم یحردی. وخد كقرطاس الشآم، اور اونٹنی کے رخسار اتنے ملائم ہیں، اتنے ملائم ہیں، اتنے نرم ہیں جیسے شامی شخص کا کاغذ. شام کے رہنے والے کا کاغذ ہوتا ہے، ملائم ہوتا ہے. اور اس کے رخسار، اونٹنی کے رخسار یا اس کے گال اتنے ملائم ہیں جیسے شام کے رہنے والے شخص کا کاغذ. ومشفر، اور اس کے ہونٹ اتنے زیادہ ملائم ہیں، اتنے عمدہ ہیں جیسے یمنی شخص کی کھال. سبط الیمانی، جیسے یمنی شخص کی کھال. قدہ لم یجردی، جس کا کاٹا جانا ایسا ہے کہ اس کے بال کو الگ نہیں کیا گیا ہے. جس کو اس طور پر کاٹا گیا ہے کہ اس کے بال کو الگ نہیں کیا گیا ہے. قدہ لم یجردی. اور اس کے ہونٹ ایسے ہیں جو اس کو اس طرح کاٹا گیا جیسے ہماری شخص کی کھال ہے، جس کو اس طرح کاٹا گیا ہے کہ اس کے بال کو الگ نہیں کیا گیا ہے، یا جس کو ٹیڑھا میڑھا نہیں کاٹا گیا، سیدھا کاٹا گیا. وَإِن شِئْتُ لَمْ تُرْقِلْ وَإِن شِئْتُ أَرْقَلَتْ مخافت ملوی من القد محصدی. ارقلہ کے معنی بتایا تھا میں نے کہ چلنے اور دوڑنے کے درمیان کی رفتار.
چلنے اور دوڑنے کے درمیان کی رفتار. ایک چلنا ہوتا ہے جو معتدل ہوتا ہے، ایک دوڑنا ہوتا ہے. چلنے اور دوڑنے کے درمیان کی رفتار. وَإِنْ شِئْتُ لَمْ تُرْقِلْ، تیز چلنا، تیز چلنے کے معنی میں لے لیں گے. وَإِنْ شِئْتُ لَمْ تُرْقِلْ وَإِنْ شِئْتُ أَرْقَلَتْ، اور اگر میں چاہتا ہوں تو وہ تیز نہیں چلتی ہے، اگر میں چاہتا ہوں تو اتنی تیز نہیں چلتی ہے. وَإِنْ شِئْتُ أَرْقَلَتْ، اور اگر میں چاہتا ہوں تو تیز چلتی ہے، تیز دوڑتی ہے، تیز چلتی ہے اور تیز دوڑتی ہے. وَإِنْ شِئْتُ أَرْقَلَتْ، اگر میں چاہتا ہوں تو تیز دوڑتی ہے، اور اگر میں چاہتا ہوں تو تیز نہیں دوڑتی ہے. کیوں؟ مخافت ملوی من القد محصدی، مخافت ڈر سے، خافا یخاف ڈرنا. ملوی، ملوی سے پہلے صوت محذوف ہے. فصب علیہم ربک صوت عذاب، صوت کے معنی ہوتے ہیں کوڑے کے، صوت کی جمع سیات، کوڑا. مخافت صوت ملوی، لوا یلوی لین کے معنی ہوتے ہیں موڑنا کسی چیز کو. لوا یلوی لین، قرآن کریم میں بھی آیا ہے لیم بألسنتہم وطعنا فی الدین، لیم بألسنتہم وطعنا فی الدین، تو اسی سے ملوی ہے. جیسے طوایتوی قرآن میں آیا ہے یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، تو مطوی کر دیں گے اس کو، تو یہاں ملوی ہے. تو مخافت صوت ملوی، صوت ملوی یعنی مڑے ہوئے کوڑے، موڑے ہوئے کوڑے. کوڑا تو خود ہی موڑا ہوا ہوتا ہے، لیکن مزید اس کی تاکید لے آئے، مزید اس کی تاکید لے آئے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ وہ کوڑا بہت اچھا بنا ہے اور اس کی ساخت بہت اچھی ہے. مخافت ملوی من القد، قد قد یقد ہوتا ہے کاٹنا، قد یقد ہوتا ہے کاٹنا. اور احصد یحصد احصاد، احصد یحصد احصاد کے معنی ہوتے ہیں، اس کے معنی ہوتے ہیں کاٹنا. حسدہ معنی کاٹنا، لیکن یہ اس کے ساتھ جب استعمال ہو تو احکمہ کے معنی میں آتا ہے. احکمہ یحکم احکام، مضبوط کے معنی میں، ٹھوس کے معنی میں، سخت کے معنی میں، مضبوط اور ٹھوس، مضبوط اور سخت اور ٹھوس کے معنی میں آتا ہے. مضبوط، سخت اور ٹھوس کے معنی میں. احصد الصوت، احصد الصوت یعنی گھوڑے کو مضبوط بنانا، مضبوط کرنا. مخافت ملوی من القد محصدی، ترجمہ ہوگا کہ مضبوط اور مڑے ہوئے یعنی اچھے کہہ لیں گے، مضبوط اچھے کوڑے کے مارنے اور کاٹنے کے ڈر سے، مضبوط اور اچھے کوڑے کے مارنے اور کاٹنے کے ڈر سے. مخافت صوت ملوی محصد من القد، تو مضبوط اور اچھے کوڑے کے مارنے اور کاٹنے کے ڈر سے، جب کوڑا اس کی پیٹھ پہ پڑتا ہے تو اس کی پیٹھ چھلتی ہے یا کٹتی ہے، تو اسی کاٹنے اور چھلنے اور زخمی ہونے کے ڈر سے اسی طرف اشارہ ہے. وَإِنْ شِئْتُ لَمْ تُرْقِلْ، اور اگر میں چاہتا ہوں تو وہ تیز نہیں چلتی ہے. وَإِنْ شِئْتُ أَرْقَلَتْ، اور اگر میں چاہتا ہوں تو تیز چلتی ہے. مخافت ملوی من القد محصدی، مضبوط اور عمدہ کوڑے کے کاٹنے کے ڈر سے، مضبوط عمدہ کوڑے کے مارنے کے ڈر سے، یہ زخمی کرنے کے ڈر سے. یہ ہے مخافت ملوی من القد محصدی. یہ ہے پورے اشعار جو طرفہ ابن العبد کے ہیں. ونجد فی کلام هذا العصر شعراء هذا العصر صورا وصفیة متناصرة تزيد من قوة شعرهم وروعته ولكنها لا تمس حياتهم الا ببساطة بدون تعمق. اور مزید یہ بات کہہ رہے ہیں صاحب کتاب کہ ابھی تک جو اشعار ذکر کیے گئے یہ کس قسم میں ذکر کیے گئے؟ یہ وصف میں ذکر کیے گئے. وصف شروع سے یہ لے کر چل رہے ہیں کہ شاعری کی جو قسمیں ہیں ان کے مطابق اشعار ذکر کیے جائیں گے. شعراء کے مراتب اور شعراء کے درجات کے لحاظ سے اشعار ذکر کیے جائیں گے.
تو الحماسۃ والفخر کے نام پہ سب سے پہلے ذکر کیا، پھر الغزل والتشبیب کے نام سے دوسرے اشعار ذکر کیے، پھر اس کے بعد وصف کے نام سے تیسرے اشعار ذکر کیے، وصف کے نام سے، تو وصف سے متعلق یہ اشعار، اور اب جو اشعار آئیں گے وہ دوسرے سے ہوں گے۔ تو وَنَجِدُ فِي كَلَامِ شُعَرَاءِ هَذَا الْعَصْرِ، اور اس زمانے کے شعراء کے کلام میں ہم پاتے ہیں، اس زمانے کے شعراء کے کلام میں ہم پاتے ہیں سورن وصفیتن متناصرتن، صورتیں، سورن صورتیں، وصفیتن بیانیہ، بیانیہ صورتیں، بیانیہ صورتیں، متناصرتن منتشر، بیانیہ منتشر صورتیں پاتے ہیں، یعنی منظر کشی والی بہت سی صورتیں پاتے ہیں، بہت سی شکلیں پاتے ہیں، منظر کشی کی بہت سی صورتیں اور شکلیں پاتے ہیں۔ اور اس زمانے کے شعراء کے کلام میں ہم پاتے ہیں سورن، صورتیں جو بیانیہ ہیں، وہی منظر کشی والی ہیں، تصویر کشی والی ہیں، متناصرتاً منتشر، اشعار میں متفرق اور منتشر، متفرق اور منتشر، تزید من قوت شعرہم و روعتہ، جو شکلیں یا جو صورتیں شعراء کے کلام کی طاقت میں بھی اضافہ کرتی ہیں اور ان کی دلکشی میں بھی، شعراء کے کلام کی طاقت میں بھی اضافہ کرتی ہیں اور ان کی دلکشی میں، تزید من قوت شعرہم و روعتہ، جو ان کے اشعار کی طاقت میں اضافہ کرتی ہیں اور دلکشی میں بھی، یہ شکلیں اور صورتیں اور یہ کیفیتیں اور مناظر سے بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، مناظر۔ اور اس زمانے کے شعراء کے کلام میں ہم بہت سے مناظر پاتے ہیں جو بیانیہ ہیں اور متفرق ہیں، جو ان کے اشعار کی طاقت میں اور دلکشی میں اضافہ کرتے ہیں۔ وَلَكِنَّهَا لَا تَمَسُّ حَيَاتَهُمْ إِلَّا بِبَسَاطَةٍ، لیکن ان کا زندگی سے تعلق نہیں ہے، زندگی سے ان مناظر کا تعلق نہیں ہے، صرف الفاظی ہیں اگر ہیں تو، لا تمس حیاتہم، لیکن وہ مناظر نہیں دخل انداز ہوتے ہیں ان کی زندگی میں، نہیں چھوتے ہیں ان کی زندگی کو، الا ببساطہ، مگر سادگی کے ساتھ، سادگی، بساطہ کے معنی سادگی کے ہوتے ہیں، لیکن یہ مناظر ان کی زندگی میں صرف سادگی کے ساتھ اثر انداز ہیں، سادگی کے ساتھ اثر انداز ہیں، بدون تعمق، بغیر کسی گہرائی کے، بغیر کسی گہرائی کے، یعنی ان کا مزاج سادہ تھا اور اشعار ہی میں اگر ان کی تھوڑی بہت گہرائی آ گئی تو اس سے بھی زیادہ ان کی زندگی تھی، زیادہ گہرائی ان کے اندر نہیں پائی جاتی تھی۔ لیکن لا تمس حیاتہم الا ببساطہ، لیکن ان مناظر کا تعلق نہیں ہے ان کی زندگی سے مگر سادے انداز میں، بدون تعمق، بغیر کسی گہرائی کے، بغیر کسی گہرائی کے اور گہرائی کے، صرف سادے انداز میں ان مناظر کا تعلق۔ اب دیکھیے ایک چوتھی قسم ذکر کر رہا ہے تجارب الحیات، زندگی کے تجربات کا۔ سب سے پہلے الحماسہ والفخر ذکر کیا، اس کے بعد الغزل والتشبیب ذکر کیا، اس کے بعد الوصف ذکر کیا، اب یہ چوتھے نمبر پہ زندگی کے تجربات، زندگی کے تجربات سے متعلق یہ اشعار یہاں ذکر کر رہے ہیں۔ وقد يتحدث الشاعر عن افکارہ وتجاربہ العقلیہ، اور کبھی کبھی شاعر اپنے افکار اور اپنے ذہنی تجربات بیان کرتا ہے، کبھی کبھی شاعر اپنے افکار اور اپنے ذہنی تجربات بیان کرتا ہے، ولیکن بالنفس، چھوٹا تو نہیں ہے اس کتاب میں، تھوڑا چھوٹا، ولیکن بالنفس، بعض کتابوں میں اضافہ ہے کچھ، کسی کتاب میں نہیں ہے، سب یہی دیکھ رہے ہیں کیا؟ ہماری کتاب میں تو ولیکن بالنفس ہی ہے، ولیکن بسجادۃ البدوی وصراحۃ۔ صفحہ نمبر دیکھ لیجئے گا، صفحہ نمبر تو ٹھیک ہے وہ جی کتاب میں نہیں چھوٹا، تجارب الحیات ہی ہے۔ نہیں مولانا اس کتاب میرے پاس جو پرانی ایڈیشن دو ہے، لائن ولیکن چھوٹا ہے بھائی، بسجادۃ، کی بات کرتے ہو جی مولانا یہ میرے پاس جو بات ہے اس میں ہے جو اضافہ۔ دوسرا کوئی پڑھ رہا تھا بسجادۃ البدوی، کیا ہے پڑھ رہا تھا؟ بسجادۃ البدویۃ وصراحتہ وصحوبۃ بعاطفۃ قویۃ من الفخر والاعتداء بالنفس۔ ہاں یہاں یا بالنفس، اب یہ جڑا ہے، آپ جو ہے نا انان بھائی لکھ کر بھیج دیجیے اس پر چیٹ باکس پر، یہ لکھ کر چھوٹا بھیج تھا، ہم دیجیے۔ لوگوں کو بھی لکھوایا گیا تھا یہ۔ ہاں لکھوایا گیا، یہ ایڈیشن ہمارے لکھ رہا کتاب میں بھی نہیں۔ ولیکن بسجادۃ البدوی، لکھ دو اس پہ، لکھو چیٹ میں لکھو، کوئی حرج نہیں، چیٹ میں لکھ دو تو تشریح کر دیتے ہیں، پھر بعد میں اپنی کاپی میں لکھو۔ یہ اشعار ہیں
तरफा इब्न अल-अब्द के अल-अम्र अल्लज़ी, आगे देखते रहिए, अल-अम्र अल्लज़ी युशीरु इलल मकानतिल फ़िक्रिय्यति वल इंसानिय्या, ये बात ऐसी है जो इशारा कर रही है इलल मकानतिल फ़िक्रिय्यति वल इंसानिय्या, फिक्री और इंसानी दर्जे की तरफ, फिक्री और इंसानी मर्तबे की तरफ, ले रजुलि ज़ालिकल अस्री, उस ज़माने के इंसान के, उस ज़माने के इंसान के फिक्री और इंसानी मर्तबे की तरफ इशारा कर रही है। यक़ूल तरफ़ा इब्न अल-अब्द, तरफ़ा इब्न अल-अब्द कहता है अल अबियात अल मज़कूरा मिन मुअल्लक़तिही, अपने मुअल्लक़ा के मज़कूरा अशार कहता है, और जिसमें ज़िंदगी के तजर्बात हैं, ज़िंदगी के हौसले हैं और ज़िंदगी के उतार चढ़ाव हैं, उनका तज़किरा उसने किया है और बड़े अच्छे अंदाज में किया है। तो खुलासा यही निकला कि एक सिन्फ वो है जो ज़िंदगी के तजर्बात से मुताल्लिक़ है और उससे मुताल्लिक़ भी अशार। देखिए लिखा है इन्होंने, उससे पहले था वक़द यतहद्दसु शाइरु अन अफ़कारिही व तजारिबिही, और शायर कभी कभी अपने अफ़कार और अपने ज़हनी तजर्बात के बारे में बयान करता है। वलाकिन बेसज़ाजतिल बदवी व सराहतिही, लेकिन उसके अंदर बदवी शख्स की सादगी होती है और उसकी सराहत होती है। सज़ाजा के माने होते हैं सादगी, लेकिन बदवी शख्स की सादगी होती है और सराहतिही, और उसकी सराहत, बदवी शख्स की सादगी और सराहत होती है। व मस्हूबतन बिआतिफतिल क़विय्यति मिनल फ़ख्रि वल इअ्तिदाद बिनफ्सि, लेकिन वो बयान करता है, मस्हूबत माने होते हैं साथ लेकर, सहीबा माने होते हैं साथ लेना, तो फ़ख्र के ताकतवर जज्बात को फ़ख्र के ताकतवर जज्बात को साथ लेकर, वल इअ्तिदाद बिन-नफ्सी, और खुद एतमादी, तो फ़ख्र के ताकतवर जज्बात को साथ लेकर और खुद एतमादी के साथ वो बयान करता है। मस्हूबतन, मस्हूबा के माने साथ लेना, बिआतिफतिल क़विय्यति मिन फ़ख्रि, फ़ख्र के ताकतवर जज्बात को साथ लेकर बयान करता है, वल इअ्तिदाद बिन-नफ्सी, और खुद एतमादी के साथ वो बयान करता है। ये है सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद एतमादी अल इअ्तिदाद बिन-नफ्स, यततबिही माने होता है अहमियत देना, यानी खुद एतमाद, अस्सिक़तु बिन-नफ्स। और उसके आगे फिर अल-अम्रु अल्लज़ी युशीर, यही वो बात है जो इशारा कर रही है इलल मकानतिल फ़िक्रिय्यति वल इंसानिय्या, फिक्री और इंसानी मर्तबे की तरफ, उस ज़माने के आदमी के। यक़ूल तरफ़ा इब्न अल-अब्द अल अबियात अल मज़कूरा मिन मुअल्लक़तिही, तरफ़ा इब्न अल-अब्द कहता है अपने मुअल्लक़े के मज़कूरा अशार, इदल क़ौमु क़ालू मन फ़ता ख़िल्तु अन्ननी उनीतु फ़लम अक़सल वलम अतबल्लदी, उनीतु फ़लम अक़सल वलम अतबल्लदी। ये अशार उसी शायर के हैं जिसके पिछले अशार थे जो ऊँटनी से मुताल्लिक़ थे, उसका नाम था तरफ़ा इब्न अल-अब्द। तो ये भी तरफ़ा इब्न अल-अब्द के अशार है। और ये बात याद रहे कि 25 साल की उम्र में उसको लोगों ने मार दिया था, लेकिन उसने गज़ब की शायरी की है और लाजवाब शायरी की। तो यहाँ भी कह रहा है इज़ल क़ौमु क़ालू मन फ़ता ख़िल्तु अन्ननी उनीतु, अना यानी इनायतन के माने होते हैं मुराद लेना, अना यानी इनायतन मुराद लेना, अना यानी इनायतन उर्दू में कहते हैं ना यानी, तो यानी में वही मुराद लेना, यानी मुराद लेना किसी चीज को। अना यानी इनायतन, अनियन व इनायतन व मुराद लेना। और उनिया बिही होता है तवज्जो देना, ये बात याद है, हमेशा मजहूल इस्तेमाल होता है, उनिया बिही तवज्जो देना। बहुत से अल्फाज ऐसे हैं जो मशहूर इस्तेमाल होते हैं लेकिन माने मारूफ के होते हैं। शुग़िफ़ा बिही, उनिया बिही, उलिया बिही, उसीबा बिही, मुनिया बिही, उब्तुलिया बिही, ये तमाम अल्फाज हैं, ये तमाम मजहूल इस्तेमाल होते हैं। तो उसी में उनिया बिही है तवज्जो देना, शुग़िफ़ा बिही है दिलदादा होना, उलिया बिही है आशिक होना, इसी तरह उसीबा बिही है मुब्तला होना, और मुनिया बिही है दो चार होना। तो ये सब मजहूली इस्तेमाल होते हैं। ये मजहूल जानना चाहिए कि ये मजहूल किस किस मौके पर इस्तेमाल हुए हैं। यहाँ तो उनिया बिही नहीं है बल्कि ये आना यानी इनायतन, आना यानी इनायतन, उनी तू मुझे मुराद लिया गया है, मैं मुराद लिया गया हूँ,
انیتو کا مطلب میں مراد لیا گیا ہوں، مجھے مراد لیا گیا ہے. یہاں انیتو فلم اکسل ولم اتبلدی، کسلا یکسل کسلن کے معنی ہوتے ہیں کوتاہی کرنا، کسول یعنی بہت زیادہ کوتاہ، فلم اکسل بہت زیادہ کوتاہی کرنا، کسلا یعنی کوتاہی کرنا، فلم اکسل، ولم اتبلدی تبلدا کمزور ہونا، کمزور پڑنا، بلادہ کہتے ہیں بلادت الذہن، بہت بلید الذہن ہے، یہ بہت کمزور ذہن ہے، بہت کمزور ذہن کا آدمی ہے، بلید الذہن ہے. اتبلدی کمزور پڑنا. اذا القوم قالوا جب لوگ آواز دیتے ہیں، جب لوگ آواز دیتے ہیں، اذا القوم قالوا جب لوگ آواز دیتے ہیں، من فتى کون ہے نوجوان، کون ہے نوجوان، جب لوگ آواز دیتے ہیں کہ کون ہے نوجوان، جب لوگ آواز دیتے ہیں کون ہے نوجوان، کون ہے بہادر، کون ہے شیر بیشا، کون ہے فتح کی جمع فتیان اور فتیتن، یہ بھی جمع ہے فتیان اور فتیتن، نوجوان کے معنی میں، فتوہ کے معنی ہوتے ہیں بڑھتی نوجوانی، طاقت و قوت. اذا القوم قالوا من فتح جب لوگ کہتے ہیں کون ہے مرد میدان، کون ہے میر محفل، کون ہے نوجوان، خلتو خالہ یخالو خیالا تو میں سمجھتا ہوں، اننی عنیتو کہ مجھے مراد لیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مجھے مراد لیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مجھے مراد لیا گیا ہے. جب لوگ کہتے ہیں کون ہے نوجوان تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے مراد لیا گیا ہے. خلتو اننی عنیتو تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے مراد لیا گیا ہے، مجھے پکارا جا رہا ہے، مجھے پکارا جا رہا ہے، مجھے مراد لیا گیا ہے. جب لوگ کہتے ہیں کون ہے نوجوان تو سمجھتا ہوں کہ مجھے مراد لیا گیا ہے. فلم اکسل تو نہ میں کوتاہی کرتا ہوں اور نہ میں کمزور پڑتا ہوں، نہ میں کوتاہی کرتا ہوں اور نہ میں کمزور پڑتا ہوں، بلکہ دیوانہ وار لبیک لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں. فلم اکسل تو میں نہ کوتاہی کرتا ہوں، فلم اکسل تو نہ میں کوتاہی کرتا ہوں، ولم اتبلدی اور نہ میں کمزور پڑتا ہوں، ضعوفا ولم اضعف اور نہ میں کمزور پڑتا ہوں. تبلدہ کے ایک معنی ہوتے ہیں حیران ہونا، حیران، جب انسان کمزور ہوتا ہے تبھی تو حیران ہوتا ہے، سمجھ نہیں آتا ہے کس طرح سے مقابلہ کرے گا، کس طرح سے حملوں کا جواب دے گا، تو اس کا حیران کا بھی ترجمہ کر لیتے ہیں. تو نہ میں کمزور پڑتا ہوں، نہ میں کوتاہی کرتا ہوں اور نہ میں حیران ہوتا ہوں، حیران و پریشان ہوتا ہوں، بلکہ مصائب آئیں اور مصائب کے پہاڑ آئیں پھر بھی میں مسکرا کر ان مسائل کا سامنا کرتا ہوں. اذا القوم قالوا من فتى جب لوگ کہتے ہیں کون ہے نوجوان، خلت اننی عنیت تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے مراد لیا گیا ہے، مجھے مراد لیا گیا ہے، مجھے پکارا جا رہا ہے. فلم اکسل ولم اتبلدی تو نہ میں کوتاہی کرتا ہوں اور نہ میں حیران و پریشان ہوتا ہوں، کمزور پڑتا ہوں نہ حیران و پریشان ہوتا ہوں. ولست بحلال اطلاع مخافتا ولكن متى يسترفد القوم ارفدي، متى يسترفد القوم ارفدي. ولست بحلال اطلاع مخافتا ولكن متى يسترفد القوم ارفدي. حل يحل حلولا کے معنی ہوتے ہیں قیام کرنا، حل يحل حلولا کے معنی ہوتے ہیں قیام کرنا. ولست حلال اسی سے ہے قیام کرنے والا، قیام کرنے والا. ولست بحلال اطلاع میں قیام کرنے والا نہیں ہوں. اطلع کی جمع اطلاع، اطلع کی جمع اطلاع میں ٹیلے کے، اونچے مقام کے. اطلع اس کی جمع اطلاع، اونچے مقام کے، ٹیلے کے، اونچے مقام کے اور ٹیلے کے. ولست بحلال اطلاع مخافتا ڈر اور خوف سے، اور ڈر اور خوف سے میں ٹیلوں پر جا کر قیام کرنے والا نہیں ہوں. میں ڈر اور خوف سے ٹیلوں پر جا کر
بلندیوں پر جا کر اونچے مقام پر جا کر قیام کرنے والا نہیں ہوں. میں ڈر اور خوف سے ٹیلوں پر، بلندیوں پر، اونچے مقامات پر جا کر قیام کرنے والا نہیں ہوں. میں ڈر اور خوف سے، کس ڈر سے؟ کہ لوگوں کو کھلانا پڑے گا، لوگوں کی ضیافت کرنی پڑے گی، لوگوں کی داد رسی کرنی پڑے گی، لوگوں کی مدد کرنی پڑے گی. تو اس سے ڈر کر میں ٹیلوں پر، بلند مقام پر، اونچی جگہوں پر جا کر قیام کرنے والا نہیں ہوں. ولیکن متا یسترفد القوم ارفدی، رفت کے معنی ہوتے ہیں عطیے کے، بخشش کے، داد و دہش کے. استرفاد مدد کا طالب ہونا، استرفاد کے معنی مدد کا طالب ہونا. ولیکن متا یسترفد القوم، لیکن جب قوم مدد کی طالب ہوتی ہے، جب قوم مدد کی طالب ہوتی ہے، ارفدی، تو میں مدد کرتا ہوں. لیکن جب قوم مدد کی طالب ہوتی ہے، مدد مانگتی ہے، تو میں مدد کرتا ہوں اور اس کا تعاون کرتا ہوں. ولیکن متا یسترفد القوم ارفدی، لیکن جب قوم مدد کی طالب ہوتی ہے، مدد مانگتی ہے، تو میں مدد کرتا ہوں. استرفاد یہ باب استفعال سے ہے، اور استفعال میں طلب کے معنی پائے جاتے ہیں. تو استفاد مدد کا طالب ہونا، لیکن جب قوم مدد کی طالب ہوتی ہے، ارفدی، تو میں مدد کرتا ہوں اور تعاون کرتا ہوں، ہاتھ بٹاتا ہوں. وَإِن تَبْغِنِي فِي حَلْقَةِ الْقَوْمِ تَلْقَنِي، وَإِن تَبْغِنِي فِي حَلْقَةِ الْقَوْمِ تَلْقَنِي وَإِن تَقْتَنِسْنِي فِي الْحَوَانِيتِ تَصْطَدِي، تَقْتَنِسْنِي فِي الْحَوَانِيتِ تَصْطَدِي. بغا یبغی بغیتن کے معنی ہوتے ہیں تلاش کرنا. بغا یبغی بغیتن کے معنی ہوتے ہیں تلاش کرنا، اور بغا یبغی بغین کے معنی ظلم کرنا. بغا یبغی بغین. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. باغی کے معنی ظلم کرنا، البغی. تو یہ مصدر کے بدلنے سے معنی بدل گیا ہے. اس کا مطلب الگ، بغا یبغی بغیتن، اس کے معنی ہوتا ہے تلاش کرنا. باغی العلوم والفنن، باغی العلوم، علوم و فنون کے طالب. باغی کے معنی اردو میں، عربی میں کہتے ہیں طالب کے، اردو میں کہہ دیتے ہیں باغی کے معنی بہت شرانگیز کے، بغاوت کرنے والے کے. لیکن عربی میں باغی کہا جائے تو اس کے معنی ہوتے ہیں طالب کے، طالب کے. بغا یبغی بغیتن کے معنی تلاش کرنا، اور بغا یبغی بغین کے معنی ہوتے ہیں زیادتی کرنا، ظلم کرنا، زیادتی کرنا، ظلم کرنا، اس سے تجاوز کرنا. وَإِن تَبْغِنِي فِي حَلْقَةِ الْقَوْمِ، حلقہ کی جمع حلقات، حلقۃ کی جمع حلقات، مجلس. حلقات القرآن، حلقات الحدیث، یہ سب مجلسیں لگا کرتی تھی پہلے، تو ان کو حلقات القرآن اور حلقات الحدیث کہا جاتا تھا. حلقات القرآن اور حلقات الحدیث. وَإِن تَبْغِنِي فِي حَلْقَةِ الْقَوْمِ، قوم کی مجلس میں، قوم کی مجلس میں، قوم کی محفل میں، قوم کی محفل میں. تلقنی، تلقینی نہیں ہے کیونکہ لقیہ یلقا ہوتا ہے، تو تلقنی، لقیہ یلقا. اور بغا یبغی، وہاں باب ضربہ سے تھا، اور یہ باب نصر، باب سمیہ سے ہے، تو تلقینی بلکہ تلقنی. وَإِن تَبْغِنِي فِي حَلْقَةِ الْقَوْمِ تَلْقَنِي، اگر تم قوم کی محفل میں مجھے تلاش کرو گے تو تم مجھے پاؤ گے. قوم کی محفل میں، قوم کی مجلس میں تلاش کرو گے، طلب کرو گے، تو تلقنی، تو تم مجھے پاؤ گے وہاں، تو میں مل جاؤں گا تمہیں. یعنی قوم کی محفل میں لوگوں سے جڑ کے رہتا ہوں، بھاگ کے نہیں رہتا ہوں، محفلوں میں رہتا ہوں. وَإِن تَبْغِنِي فِي حَلْقَةِ الْقَوْمِ، اگر قوم کی محفل میں مجھے تلاش کرو گے تو تم مجھے پاؤ گے. وَإِن تَقْتَنِسْنِي فِي الْحَوَانِيتِ، اقتنص کے معنی ہوتے ہیں شکار کرنا. اقتنص، اقتنص یقتنص اقتناصا، معنی ہوتے ہیں شکار کرنا. اقتنص یقتنص اقتناصا، شکار کرنا. وَإِن تَقْتَنِسْنِي فِي الْحَوَانِيتِ، اور اگر
हानूत की जमा हवानीत कौन होते हैं? मैखाना, शराब खाना, मैखाना और शराब खाना, मैखाना और शराब खाना, हानूत माने मैखाना और शराब खाना। वइन तख्तनिसनी फिल हवानीती, और अगर शराब खानों में, मैखानों में तुम मेरा शिकार करना चाहोगे, शिकार करना यानी मुझे ढूंढना चाहोगे, और अगर मैखानों में और शराब खानों में तुम मेरा शिकार करोगे, तुम मुझे पकड़ना चाहोगे, तुम मुझे ढूंढना चाहोगे, तस्तदी, तो तुम मेरा शिकार कर लोगे, तो तुम मेरा शिकार कर लोगे। यानी मैं खानों में भी पाया जाता हूँ, मैं उससे दूर नहीं रहता हूँ, मैं उससे अलग नहीं रहता हूँ। वइन तख्तनिसनी फिल हवानीती, और अगर मैं खानों में तुम मेरा शिकार करना चाहोगे तो तुम मुझे पालोगे। अलकनस, तुम मेरा शिकार कर लोगे। इस्तियाद के माने शिकार करना, सादा ऐसा तो शिकार करना, इस्तियाद तो तकल्लुफ भी पाया जाता है इसमें, इफ्तियाल से है, तुम बतकल्लुफ मेरा शिकार कर लोगे। और अगर तुम मैखानों में तुम मुझे मेरा शिकार करना चाहोगे तो तुम मेरा शिकार कर लोगे। इख्तिनास का लफ्ज है जाल फैलाना, अगर तुम मेरे ऊपर जाल डालना चाहोगे शिकार मैखानों में तो तुम मेरा शिकार कर लोगे। कनस कहते हैं, कनस मतलब शिकारगाह के और जाल के। और वो एक शेर है कि जिसमें इकबाल ने कहा है कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमंद, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमंद। तो हज़रत मौलाना ने उसका तर्जुमा किया है, इन्नी उहिब्बुश शबाब वल फितियान अल्लज़ीना यख्तनिसून अन्नुजूम, यख्तनिसून अन्नुजूम, सितारों पे जो डालते हैं, इख्तनासुन नुजूम कहते हैं सितारों पर कमंडे डालना, सितारों पर कमंडे डालना। इन्नी उहिब्बुश शबाब वल फितियान अल्लज़ीना यख्तनिसून अन्नुजूम, मुझे उन जवानों से मोहब्बत है जो शिकार करते हैं और सितारों पर कमंदे डालते हैं, सितारों पर जो डालते हैं कमंद, वही सितारों पर जाल डालना, तो इख्तिनास। वइन तख्तनिसनी फिल हवानी, और अगर तुम शराब खानों में तुम मेरे लिए, तुम शराब खानों में मेरा शिकार करना चाहोगे, मैं खानों में मेरा शिकार करना चाहोगे तो मुझको पालोगे, मेरा शिकार कर लोगे।